الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میں قوم ہوں تو سوچنا ہوگا مجھے کبھی، میں قوم ہوں تو سوچنا ہوگا مجھے کبھی، بے سمت منتشر میرے افراد کب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو مجبور محض پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے کے لیے خود مختار پیدا کیا ہے۔ اور یہ فطری بات ہے کہ ہر انسان اپنی سوچ اور ارادہ رکھتا ہے، اور ہر سوچ اور ارادے کے لیے مرکز اور محور کا ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے انسانی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں خالق نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ جب یہیں قلبی میلان دوسرے سارے لوگوں کا کسی ایک مقصد اور منزل کی طرف ہو جائے، اور اجتماعی طور پر لوگ اپنے لیے مخصوص مقصد اور منزل کا تعین کرنے لگ جائیں، تو یہ احساس اور شعور نظریہ کہلاتا ہے۔ اور وہ سب لوگ جو اس نظریے سے منسلک ہوتے ہیں وہ قوم بن جاتی ہے، اور یہی نظریہ ان کے قومی وجود کی پہچان بن جاتا ہے۔ قومی نظریہ محض ایک نعرہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک باطنی حقیقت ہوتا ہے جو زندگی کے سارے نظام کو یکسانیت، یکجہتی، ربط اور نصب العین عطا کرتا ہے۔ قومیں افراد سے بنتی ہیں، اور افراد ہی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور اس لیے قوم کہ حصے کے طور پر ہر فرد کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ لیکن جس طرح سمندر سے باہر موج کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح قوم سے الگ رہ کر کسی فرد کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، خواہ وہ فرد کتنا ہی طاقتور بن نہ جائے یا اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قومیں دو قسم کی ہوتی ہیں، زندہ قومیں اور مردہ قومیں۔ اور زندہ قوموں کی ایک بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سود و ضیاع کا مسلسل حساب کتاب کرتی ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد کو ٹھوس شکل دے سکیں اور ان میں وسعت کا اہتمام کر سکیں، اور ضیاع کا ازالہ کرنے کی تدابیر بھی اختیار کر سکیں۔ اس کے برعکس مردہ جو قومیں ہوتی ہیں، ان کے جو افراد ہیں وہ قومی نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر نفسا نفسی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے بارے میں تو فکر مند رہتا ہے، مگر مجموعی قومی ضمیر اور مفاد کی خاطر کسی کو فکر بھی نہیں ہوتی، جس کے نتیجہ میں کچھ افراد اپنے آپ کو مضبوط کرتے کرتے مضبوط ہو جاتے ہیں اور ظاہری طور پہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، مگر وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر قوم کا مجموعی ڈھانچہ چوبک کے دیمک خوردہ کی طرح اندر ہی اندر سے کھوکھلا ہو کر دھڑام سے نیچے گرے گا تو پھر ان کا کیا بنے گا، اور اگر قوم ہی نہ رہی تو پھر فرد وحد کی حیثیت کیا ہوگی۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد ایسی سطح پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں ان کے قلوب و اذہان اور سماعت و بصارت پر کفر پڑ جاتے ہیں، ان کی سوچوں اور سماعتوں کی ہر بندی ہو جاتی ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ ان کی رسی خالق کائنات نے ایک مقرر وقت تک دراز کر رکھی ہے، اور وہ عین وقت پہ دنیا سے فنا ہو جائیں گے، کیونکہ گردش لیل و نہار کسی بھی نظام کو ایک نہج پہ نہیں رہنے دیتا۔ جب جو تھا ہے، جو ہے نہ ہوگا کہ ایک سلسلہ مکمل چلتا رہتا ہے، تو اس کی جگہ کوئی اور سلسلہ لے لیتا ہے، قانون فطرت پر غالب آ جاتا ہے، جس نے انسان کو مدنی اتباع بنا کر ایک دوسرے کے لیے اہم بنا دیا ہے۔ اہمیت کے احساس کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے پھر جڑنے لگتا ہے، خشک ٹہنیوں پر نئی کوپلیں جو ہیں وہ پھوٹنے لگتی ہیں، سوکھے ہوئے درخت برگ و بہار لانا شروع کر دیتے ہیں، اجڑی ہوئی بستیاں آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تخریب سے تعمیر کی صورت نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سہرا ہے قدرت کس کے سر پہ باندھتی ہے، جس نے تحریک کو متحرک کیا ہے۔ آپ نے کافی قصے اور کہانیاں سن رکھی ہوں گی کہ ایک بزرگ تھا، باپ تھا، جب وہ مرگ کے دہانے پہ پہنچا تو اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور بیٹوں کو کہا کہ بیٹے لکڑیوں کا گٹھا لاؤ
باپ نے بیٹوں کو لکڑیوں کا گٹھا توڑنے کو کہا، وہ سارے توڑ کے لائے، گٹھا بن گیا۔ باری باری چاروں بیٹوں کو کہا کہ بیٹا ان کو جو گٹھے کو توڑو، تو کوئی بھی نہ توڑ سکا۔ باپ وہ سارا منظر دیکھتا رہا، پھر ایک ایک بیٹے کو کہا کہ بیٹا علیحدہ علیحدہ کر کے آپ لکڑیوں کو توڑیں۔ جب اس نے علیحدہ علیحدہ لکڑیوں کو توڑا تو سب نے توڑنا شروع کر دیا۔ اب باپ نے کیا کیا؟ باپ نے بیٹوں کی طرف دیکھا کہ بیٹا اگر آپ لکڑیوں کے گٹھے کی طرح جڑے رہو گے تو کوئی آپ کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، اور اگر گٹھے سے نکل کر اکیلی اکیلی لکڑیوں کی طرح ہو جاؤ گے تو ہر کوئی تمہیں توڑ کر پھینک دے گا۔ چاروں بیٹوں نے باپ سے یہ اقرار کر لیا کہ وہ زندگی بھر اتحاد و اتفاق سے رہیں گے، مگر یہاں پہنچ کر کہانی تو خاموش ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں بتاتی کہ اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ محض زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہوتا جب تک دل سے تصدیق کرنے کی کیفیت عمل سے ظاہر نہ ہو جائے۔ جیسے ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بہت سے معاملات میں سیاسی، معاشی، معاشرتی اور علاقائی بتوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، گویا سب کچھ کہنے اور کرنے کا عزم جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج قبول کرنے کے مترادف ہے۔ اب یہ جو احساس ہے بحیثیت قوم کا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، سیاسی طور پہ ہم کہاں ہیں، معاشرتی طور پہ ہم کہاں ہیں، معاشی طور پہ کہاں ہیں، ہم علاقائی طور پہ کہاں ہیں۔ اگر ہم نے سوچوں کو محدود گھر تک کر لیا، محلے کی فکر نہ کی، سوچ کو محدود محلے تک کر لیا، شہر کی فکر نہ کی، سوچ کو شہر تک محدود کیا، صوبے کی فکر نہ کی، اور سوچ کو صوبے تک محدود کر دیا اور ملک کی فکر نہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم زندہ قوم نہیں ہیں، ہم مردہ قوم ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا ہمارا حال؟ وہیں جو نصیحت کی تھی باپ نے مرگ کے دہانے پہ اپنے بیٹوں کو، ہماری وہی بات پوری ہو جائے گی کہ اگر ہم متحد ہوں گے تو کوئی ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکے گا۔ خدا کے لیے صرف 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا اٹھا لینا کافی نہیں ہے، 14 اگست کو پاکستان کس کے لیے بنا تھا وہ کہہ لینا کافی نہیں ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا۔ کس چیزوں کا؟ ہم نے اتفاق سے رہنا ہے، ہم نے اتفاق سے رہنا ہے، جہاں ہم ڈیوٹی کرتے ہیں پراپر ڈیوٹی کر سکیں۔ اسٹوڈنٹ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، نوکری کرنے والا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، محلے کا سربراہ ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اور جو ایوان کے اقتداروں میں بیٹھے ہیں ان کو اپنے پورا سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ملک کو ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، جان کی قربانیاں دی ہیں، عزت کی قربانیاں دی ہیں، مال کی قربانیاں دی ہیں۔ ہم ان کو خراج تحسین اگر پیش کر رہے ہیں، ہم اس ملک کو اتنا محفوظ بنا لیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے ان کو ہم خوشگوار کریں، کم از کم وہ ہمیں یاد کریں کہ ہمارے بزرگوں نے بھی محنت کی تھی۔ کیونکہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ والسلام۔